دستورنا القرآن وديننا الإسلام أركانه جليلة دعائم الفضيلة وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور بے شک ہم نے آسان کیا قرآن نصیحت کو، پھر ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا؟ Our guide is the Quran, our religion is Islam. 5 noble pillars upholding what is virtuous. To make the testimony is the base of the faith, and the fast and the prayer, the pilgrimage and charity. ہوتی رہے گی، تاریخ بھی یہ کہہ رہی ہے۔ چلیے اس کے ہم نظم کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلے پیراگراف میں ہوائیں جزا و سزا کی گواہی دے رہی ہیں، دوسرے پیراگراف میں ہے آفاقی دلائل ہے، آسمان بھی جو ہے وہ گواہی دے رہا ہے، اور زمین جزا و سزا کی گواہی دے رہی ہے۔ یہ جو دلائل ہیں آفاقی ہیں، آسمان کی دلیل ہے اور زمین کی۔ تیسرے پیراگراف میں دلیل انفس ہے۔ دیکھیے انفس یعنی وفی انفسکم، یعنی آپ کے اندر ایک ضمیر ہے، ایک کانشینس ہے جو اچھا کام کر کے تسلی اور سکون محسوس کرتا ہے، اور برا کام کر کے گناہ کر کے پچھتاتا ہے، مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ایک وہ کیا چیز ہے؟ وہ ضمیر ہے، اسی کو نفس لوامہ کہتے ہیں، اسی کو کانشینس کہتے ہیں۔ تو ضمیر خود یہ آپ کو ملامت کرتا ہے۔ یہاں سن لیجئے، ایک چھوٹی عدالت موجود ہے آپ کے پاس جو آپ کو ٹوکتی ہے، تم نے بہت غلط کیا، یہ گالی نہیں دینی چاہیے تھی تم کو، یہ تھپڑ تم نے مارا، بہت برا کیا۔ یہ ایک یہاں پر ایک قیامت ہے جو فیصلہ کرتی ہے، یہ بہت اچھا کیا تم نے، اپنی بیوہ بہن کو 20,000 روپے دیے عیدی، بہت اچھا کیا۔ یہاں ایک عدالت ہے جو فیصلہ جو ہے کرتی ہے۔ وفی انفسکم، یعنی جزا اور سزا کی دلیلیں انفس میں بھی موجود ہیں۔ اپنے من میں ڈوب کر تاجا سراغ زندگی۔ اس کے بعد یہاں پر پوری تاریخ سے دلیلیں ہیں۔ یہاں پر فرشتوں کی گواہی ہے کہ وہ جو ہے ابراہیم علیہ السلام کے لیے بشارت اور لوط علیہ السلام کے لیے عذاب کا کوڑا بن کر آئے وہ۔ پھر موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے قصے میں جزا و سزا کے تاریخی دلائل ہیں، عاد کے قصے میں جزا و سزا کے دلائل ہیں، اور ثمود کے قصے میں ہے، اور نوح علیہ السلام کے قصے میں جزا و سزا کے دلائل ہیں۔ یہ دیکھیے آفاقی دلائل ہیں، یہ انفسی دلائل ہیں، یہ تاریخی دلائل ہیں۔ اس کے بعد عقلی دلیل آئی ہے، سنیے عقلی دلیل آئی ہے۔ ہر چیز سن لیجیے، ہر چیز جوڑ ہے، ہر چیز کیا ہے؟ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ، بکرے کی بکری ہے، بیل کی گائے ہے، ہاتھی کے لیے ہتھنی ہے، دمبے کے لیے دمبی ہے، اور آپ کے لیے آپ کی بیوی ہے۔ ہر چیز جوڑ ہے نا۔ نر مادہ رکھی اللہ تعالیٰ نے، زمین کی شادی اللہ نے آسمان سے کر دی، تو اس دنیا کا بھی ایک جوڑا ہے۔ دنیا کی شادی کس سے ہوگی؟ آخرت سے ہوگی۔ ہر چیز جوڑ ہے نا۔ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ۔ سن لیجیے، اب اس کی سائنسی توجیہ کرتا ہوں میں۔ الیکٹرکسٹی ہے نا، ایک پازیٹیو ہے ایک نیگیٹو ہے، تارت آپ نیگیٹو پازیٹیو ہوتے ہیں نا۔ کروموزومز کو لے لیجیے۔ اچھا، یہ جو ایٹمز ہوتے ہیں، یہ مالیکیولز ہیں، کیمسٹری پڑھی ہوگی آپ نے، اس پہ نیگیٹو پازیٹیو کرنٹس ہوتے ہیں، اور وہ ایک دوسرے سے ملتے ہیں اور ایک دوسرے سے ریپیل کرتے ہیں۔ ہر چیز کیا ہے؟ جوڑ پیدا کی گئی۔ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، تاکہ تو ہر چیز جوڑ ہے۔ یہ دنیا بھی ناتمام ہے، جب تک کہ آخرت نہیں ہوگی اس دنیا کی تخلیق کا مقصد پورا نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد آفاقی دلیلیں ہو گئیں، انفسی دلیلیں ہوں گی، تاریخی دلیلیں ہوں گی، عقلی دلیلیں ہوں گئی۔ اس کے بعد یہاں پر
یہاں دعوت توحید رسالت و آخرت ہے، دائی کے لیے ہدایات ہیں، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ کی دو صفات بیان کی گئی ہیں کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم بھی ہے، شدید العقاب بھی ہے، تو ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، یعنی جنت میں وہ رزق دے گا اور دوزخ میں وہ کیا ہوگا؟ ذو القوۃ المتین ہوگا، سزا دے گا۔ اور اس کے بعد پھر یہاں پر آخری پیراگراف میں جو 8واں پیراگراف ہے کہ عقل کی گواہی بھی یہی ہے کہ ظلم اور کفر کی سزا برحق ہے، تو آخر میں کہا گیا فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوعَدُونَ، اور ایک تشبیہ استعمال کی گئی ذنوب کی۔ ذنوب ایک ہوتے ذنوب، ایک ہے ذنوب، زال کے اوپر کیا ہے؟ زبر۔ ذنوب کا مطلب ہے ذنب کی جمع ہے گناہ، اور ذنوب کا مطلب ہے ڈول۔ ذنوب کا مطلب ہے ڈول، کنویں میں ڈول ڈالتے ہیں نا، تو کنویں کے اندر اگر تیل ہوگا تو تیل نکلے گا، وہاں پانی ہے تو پانی نکلے گا، سمجھے؟ کنویں جی۔ اور سنیے کہ جتنا ڈول ہوگا، جتنا اس کا والیوم ہوگا نا، تو اتنا ہی پانی باہر آئے گا۔ بڑا ڈول ہوگا تو زیادہ پانی آئے گا، چھوٹا ڈول ہوگا تو چھوٹا جو پانی آئے گا۔ تو ذنوب کا مطلب یہ ہے جیسا آپ کریں گے ویسا بھریں گے، یعنی جتنی زیادہ آپ کی نیکیاں ہوں گی، آپ کا ڈول اگر نیکیوں کا ڈول بڑا ہوگا اتنا ہی آپ کو اجر ملے گا، اگر برائیوں کا ڈول بڑا ہوگا آپ کا تو اتنا ہی پانی آپ کو ملے گا۔ تو یہاں یہ اشتعارہ استعمال کیا گیا۔ پوری سورت کا خلاصہ کیا ہے؟ ان الدین لواقع، دین واقع ہوگا۔ دین کا کیا مطلب ہے یہاں؟ جزا و سزا، مالک یوم الدین ہے نا، جزا و سزا کے دین کا مالک ہے۔ جزا و سزا واقع ہو کر رہے گی، قرآنی دلائل پر غور کر کے قیامت پر ایمان لاؤ، قرآنی دلائل پر غور کر کے قیامت پر ایمان لاؤ۔ دلائل کون سے ہیں اس میں؟ اور دلائل کے لیے کون سا لفظ استعمال کیا گیا ہے؟ آیا، آیا، وفی الارض آیات للموقنین، آیت کا لفظ۔ اور دلائل کون سے ہیں؟ آفاقی دلائل ہیں۔ آفاقی دلائل بیرونی دلائل ہوتے ہیں، خارجی دلائل ہوتے ہیں، یہ ایکسٹرنل ایویڈنس ہوتا ہے۔ اور یہ انفسی دلائل کیا ہوتے ہیں؟ یہ انٹرنل ایویڈنس ہوتا ہے، داخلی دلائل ہوتے ہیں یہ۔ اور یہ جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ تاریخی دلائل ہیں۔ اور اس کے بعد کون سے دلائل ہیں؟ عقلی دلائل ہیں۔ تو اس میں کتنے قسم کے دلائل آئے ہیں اس میں؟ اس صورت میں 4 قسم کے، آفاقی دلائل، انفسی دلائل، اور تاریخی دلائل، اور عقلی دلائل۔ اب قرآن میں ایک اور قسم کی دلیل آتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں نقلی دلائل۔ نقلی دلیل کا مطلب ہوتا ہے تورات کی دلیل، پچھلی کتابوں کی دلیل، یعنی جیسے والتین والزیتون میں ہے، وہ نقلی دلائل ہے۔ طور سینین کی دلیل ہے اس میں، اور بلد امین کی دلیل ہے، یعنی طور سینا کی تعلیمات، کوہ طور کی تعلیمات، بلد امین مکے کی تعلیمات، کی تعلیمات، موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات، اور کوہ زیتون پر حضرت عیسیٰ کی تعلیمات، اور تین کے علاقے میں یعنی شام اور فلسطین کے علاقے میں حضرت الیاس اور دیگر بنی اسرائیل کے انبیاء کی تعلیمات یہ کہہ رہی ہیں انسانوں کی 2 قسمیں ہیں، ایک اسفل سافلین ہے اور ایک احسن تقویم پر ہے۔ انسانوں کی 2 قسمیں ہیں، ایک جنتی ایک دوزخی، ایک احسن تقویم پر ہے، ایک اسفل سافلین ہے۔ یہ ہے تمام نقلی تعلیمات بھی یہی کہہ رہی ہیں۔ چلیے سورہ زاریات کے